بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس السابع والعشرون شروع کر رہے ہیں، جو 27واں سبق ہے، اور 27واں سبق افعال ناقصہ کا بیان۔ یہ افعال ناقصہ کا بیان پر مشتمل ہے۔ یہ مرفوعات میں بھی ہے، اس طور سے کہ اب مرفوعات جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ مرفوعات میں یہ ہے افعال ناقصہ کا اسم جو ہے مرفوعات میں ہے، اور خبر جو ہے اس کی جو ہے منصوبات میں ہے۔ تو یہ آپ کو بتایا جائے گا، جس طرح کہ انا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انا کا اسم جو ہے منصوبات میں سے ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے۔ ایسی اس کے بارے میں ہے کہ افعال ناقصہ کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور خبر اس کی جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ اب انہیں افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہ افعال جو ہوتے ہیں یہ لازم ہونے کے باوجود جو ہیں اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کے یہ محتاج ہوتے ہیں، اور یہ محتاجی ایک طرح سے اس کے اندر کمی ہوتی ہے، نقص ہے، اس لیے ان افعال کو افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں بیان فرما رہے ہیں افعال ناقصہ کتنے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پوری تفصیل پڑھیں گے۔ افعال ناقصہ کی تعریف ہم ذکر کرتے ہیں کہ افعال ناقصہ وہ افعال فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں، وہ افعال جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں، بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں یہ ان کی تعریف ہے۔ جیسے اب یہاں آ رہی ہے درجہ ذیل 17 افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ تو افعال ناقصہ جو ہیں یہ 17 ہیں، جس طرح ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا کہ وہ 6 ہیں، دونوں اسم و خبر پر داخل ہو کر کے اسم کو نصب اور خبر کو مرفوع کرتے تھے، ایسے ہی یہ 17 افعال ہیں۔ ان 17 میں سے یہ بھی جو ہے اسم و خبر پر داخل ہوں گے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ انا کے مقابلے میں یہ جو ہے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب کریں گے۔ اب ان کا طریقہ استعمال، ان کا معنی وغیرہ یہ سب آگے آئے گا، ہم یہاں پر ان کو صرف گنا دیتے ہیں۔ نمبر 1 کانا، ہم اس کا معنی آگے بالکل خود مصنف بیان کر رہے ہیں آگے، تو اس لیے ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ کانا 1، سارا 2، غلہ 3، باتا 4، اصبحہ 5، اضحیٰ 6، امسا 7، عادہ 8، عادہ 9، غدا 10، راحہ 11، ما زالہ 12، منفکہ 13، ما بریحہ 14، ما فتیہ 15، ما دامہ 16، لیسا 17۔ یہ 17 افعال ناقصہ ہیں، اور یہ سب جو ہیں اسم و خبر یعنی مبتدا خبر پر داخل ہو کر کے مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور مبتدا کو فعل ناقص کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو فعل ناقص کی خبر کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے لا نفی جنس کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اب یہاں قواعد و فوائد یہاں بیان کر رہے ہیں اس کے۔ قاعدہ نمبر 1 افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جس طرح لا نفی جنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ لا نفی جنس اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر، لہذا فعلیہ میں داخل نہیں ہوں گے، افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، یعنی مبتدا ہوگا تو اس کو کہیں گے یہ فعل ناقص کا اسم ہے، اور خبر ہوگی تو کہیں گے یہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ مثال دیکھیں، کان النبی رحیمن، اصل کانا کو ہٹائیں تو درست عبارت تھی النبی رحیم، نبی جو ہے مہربان ہے۔ اب اس پر کانا ہم نے داخل کیا تو کانا یہ النبی مبتدا تھا اور رحیم یہ خبر تھا، تو جیسے ہم نے کانا داخل کیا تو اس نے جو ہے اس کے جو ہے اعرابی عمل کو تبدیل کر دیا۔ کیا کرا کہ النبی کو تو اسی حالت پر رکھا اس نے، لیکن رحیم کو رحیمن کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے،
تو کانا یہ فعل ناقص ہوگا، النبی اس کا اسم، اور رحیمن یہ خبر، نبی جو ہے مہربان ہیں، تو اس کا جو ہے ترجمہ ہے وغیرہ سب کرتے ہیں، یہ تفصیل آگے آئے گی۔ نمبر 2 جملہ ہے افعال ناقصہ، قاعدہ نمبر 2، افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کا حکم واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں وہی ہے جو مبتدا و خبر کا ہے، یعنی افعال ناقصہ کا اسم اور خبر کا حکم واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں وہی ہے جو مبتدا خبر کا ہے، یعنی اگر خبر مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور اگر خبر جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور خبر کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ تو یہی سارا تفصیل اس کے اندر ہے کہ اس کا حکم وہی ہے جو مبتدا خبر کا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مثال، ہم مثال کو ذکر کریں گے، مثال کے ذریعے سمجھائیں گے کہ افعال ناقصہ کے اسم و خبر کا حکم۔ نمبر 1 مثال ہے سارا بکر عالمن، سارا کا معنی ہو گیا بھی ہوتا ہے، تو یہاں کہیں گے الاصل عبارت تھی بکر عالمن، اب سارا داخل کیے تو اب ہو گیا سارا بکر عالمن، بکر عالم ہو گیا، تو یہ سارا فعل ناقص ہے، اور بکر اس کا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، اور عالمن اس کی خبر ہے فعل ناقص کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ عالمن یہ خبر ہے اور خبر یہ مفرد ہے، اور قاعدہ ہے کہ خبر جب مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یہ تو اس کے اسم کے مطابق ہوگی۔ اب وہ تذکیر و تانیث میں مبتدا خبر کی طرح ہے، تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہاں پر عالمن مفرد ہے کیونکہ اس کا جو اسم ہے بکرن یہ بھی مفرد ہے، اور عالمن جو ہے مذکر ہے کیونکہ بکرن یہ بھی مذکر آیا۔ دوسری مثال ہے مؤنث کی، لیس الحیات دائمتاً، زندگی ہمیشہ نہیں ہے، تو اب یہاں دیکھیں الحیات یہ اس کا اسم ہے لیست کا، اور لیست فعل ناقص آیا، الحیات چونکہ مؤنث ہے اس لیے لیست آیا، لیسا کا لیست، اور الحیات یہ اس کا اسم ہے، اور دائمتاً یہ اس کی خبر ہے، اور خبر یہ مفرد ہے، اور خبر مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں یہ اس کے اسم کے مطابق ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دائمتاً یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کا اسم جو ہے الحیات بھی مؤنث ہے، دائمتاً جو ہے یہ مفرد واحد ہے، اس لیے اس اعتبار سے کہ حیات بھی یہاں پر مفرد ہے۔ یہ 2 مثالیں ہو گئیں اس کی۔ اب تیسری جو مثال ہے یہ اس کی ہے کہ خبر جو جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا یعنی اس کے اسم کے مطابق لوٹے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مثال نمبر 3 ہے کانا زید یعین الضعفاء، زید جو ہے کمزوروں کی مدد کرتا ہے یا کرتا تھا، زید جو ہے کمزوروں کی مدد کرتا تھا۔ اب یہاں پر خبر جملہ ہو تو اس میں اس مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، کانا زید یعین الضعفاء۔ اب یہاں پر کانا فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے، یعین فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الضعفاء مفعول بھی، ضعیف کی جمع۔ اب یہاں پر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے یہ خبر ہوگی کس کی؟ کانا کی۔ یہ تو جملہ پورا خبر ہے، خبر جب جملہ ہو تو اس میں مبتدا اسم کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ اب تو یہاں یعین و فعل ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہوا ہے، جو ہوا ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ زید کی طرف، اور زید چونکہ مفرد ہے وہ یعنی مذکر ہے اس لیے ہوا ضمیر مذکر کی یہاں پر نکالیں آئے گا، اس لیے فعل بھی مذکر کا آیا، اور چونکہ زید جو ہے واحد ہے تو لہذا فعل اس کے اندر ضمیر بھی کیا آئی؟ واحد کی آئی، تو اس اعتبار سے اس کے اندر ایک ضمیر جو ہوگی جو اس کے مطابق ہوگی، لہذا یہ درست ہوا۔ نمبر 4 ہے کانا ناصر ابوہ عالم، ناصر اس کا باپ عالم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اس کا جو خبر ہے جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہو تو اس میں بھی مبتدا اسم کے مطابق ضمیر ہوا کرتی ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر کانا فعل ہے، ناصر اس کا اسم ہے، اور ابوہ عالم یہ مبتدا خبر، ابوہ مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر پورا جملہ مل کر کے ایک خبر بنے گا، پھر اس کی کانا فعل ناقص کی، اور آپ کو بتایا کہ خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ضمیر ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ابو ہو کے اندر ہو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ناصر کی طرف، اور ناصر چونکہ مذکر ہے لہذا ہو ضمیر مذکر کی ہے، اور ناصر چونکہ واحد ہے لہذا ہو ضمیر بھی یہاں پر واحد کی آئی۔ نمبر 5 ہے لیسا
خالد فی الدار، یہ اس کی مثال ہے کہ خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ لیسا خالد، لیسا فعل ناقص ہے اور خالد اس کا اسم ہے، اور فی الدار یہ جار مجرور ثابتاً، یہ ثابتاً نکالیں گے کیونکہ خبر بنے گی تو جار مجرور سے مل کر کے خبر بنے گی. اب خالد یہ اس کا اسم ہے اور فی الدار یہ خبر ہے، خالد گھر میں نہیں ہے. یہ ہمارے دو قاعدے پورے ہو گئے اس کے. نمبر 3 قاعدہ ہے افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے بھی آ سکتی ہے، یعنی افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ ان کے اسم سے پہلے بھی آ سکتی ہے. جیسے کہ مثال دیکھیں، ما زال قائما زید، زید جو ہے لگاتار کھڑا نہیں ہے، زید برابر کھڑا نہیں ہے، تو یہ استمرار کے لیے آتا ہے، یہ مستمر لگاتار برابر کھڑا نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں کہ قائما یہ خبر ہے کس کی؟ افعال ناقصہ کی، اور زیدن یہ اس کا اسم ہے. تو بیان کیا ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے. جیسے دیکھیں قائمن یہ منصوب ہے اور خبر ہے، اور زیدن یہ مرفوع ہے اور یہ اس کا اسم ہے، تو اس سے پہلے بھی اس کی لا سکتے ہیں. لیکن کیا، اور اگر فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو، وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما نہ ہو تو خبر فعل ناقص سے پہلے بھی آ سکتی ہے. یعنی کچھ افعال ناقصہ ایسے ہیں جن کے شروع میں ما آتا ہے، تو وہ افعال ناقصہ اگر نہیں ہیں تو ان سے پہلے بھی خبر کو لا سکتے ہیں. جیسے قائمن کانا زیدن، تو کانا کے شروع میں ما نہیں ہے، اس لیے قائمن جو ہے یہ کانا فعل ناقص سے پہلے بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے مثال دیکھ رہے ہیں، قائمن یہ خبر ہے، کانا فعل ناقص، زیدن اس کا اسم ہے. لیکن جن افعال کے شروع میں اگر ما ہوتا ہے تو ان سے پہلے جو ہے یہ خبر نہیں آ سکتی. اور وہ جو ہیں کون کون ہے؟ ما زالہ ہے، ما انفکا ہے، ما بریہ ہے، ما فتیہ ہے، ما دامہ ہے. تو یہ ہے اس میں اس کے اندر. اب قاعدہ نمبر 4 بیان کر رہے ہیں، فعل ناقص کے بعد ایسا اسم ہو جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو وہی اس کا اسم بنے گا، ورنہ فعل میں موجود ضمیر اس کا اسم بنے گا. فعل ناقص کے بعد اگر اسم ہے، ایسا اسم ہے جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو وہی اس فعل ناقص کا اسم بنائیں گے. اور اگر فعل نہیں ہے، ایسا اسم نہیں ہے، تو فعل کے اندر موجود ضمیر کو اس کا اسم بنے گا. جیسے کہ مثال دیکھیں، سارا زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا. اب یہاں دیکھیں کہ فعل ناقص سارا ہے، اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے جو اس کا اسم بن سکتا ہے، لہذا یہاں پر زیدن کو اس کا اسم بنا دیں گے اور خنیًا اس کی یہ خبر ہوگی. اور اگر اس کے بعد اسم نہ ہو تو فعل میں موجود ضمیر کو اس کا اسم بنے گا. جیسے مثال کانا فقیرن، اب یہ کانا کے بعد کوئی اسم نہیں ہے جو اس کا اسم بن سکتا ہو، تو اب یہاں پر کانا کے اندر جو ضمیر ہے وہی ضمیر اس کا اسم بنے گا. کانا زیدن کانا ہوا فقیرن، وہ فقیر تھا. یہ ہمارا جو ہو گیا، یہ قاعدے پورے ہو گئے مکمل. ہم نے جو کہا تھا کہ اوپر ان کے معنی بیان کریں گے تو وہ مصنف خود ہی بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے یہاں پر افعال ناقصہ کا استعمال. نمبر کانا، کانا کا معنی ہے 3 طرح استعمال ہوتا ہے، تھا، ہے، ہو گیا. تو موقع محل کے اعتبار سے اس کا معنی ہم ادا کرتے ہیں. اگر اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کان اللہ غفور الرحیمہ، تو وہاں ہے کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو کوئی اگر ایسا جملہ ہے تھا کا معنی ادا کریں گے جس میں فنا کا ہوتا ہو. تو اب دیکھیں کانا، تھا، ہے، ہو گیا، یہ تینوں ایک ساتھ نہیں استعمال ہوں گے، بلکہ ان میں سے جو اچھا لگتا ہو، جس سے صحیح ہوتا ہو ترجمہ، وہ استعمال کریں گے. اب دیکھیں کانت شجر مثمرن، پھل جو ہے، درخت جو ہے پھلدار تھا، یہ بھی ہے اس کا ترجمہ. اور اس کا یہاں پر تینوں میں سے کوئی سا کر سکتے ہیں. پھل درخت پھلدار ہو گیا، کانا سارا کے معنی بھی ہوتا ہے، اور پھل درخت پھلدار ہے. تو اب دیکھیں شجر اس کا اسم ہے اور مثمرن اس کی خبر ہے. نمبر 2 سارا، سارا معنی ہو گیا. سارا کا معنی عام طور پر ہو گئی استعمال ہوتا ہے، جیسے سار الماء باردن، تو ماء یہ اس کا اسم ہے اور باردن یہ خبر ہے اور منصوب ہے. پانی ٹھنڈا ہو گیا. ذلہ، ذلہ کا معنی ہے ہو گیا، دن کے وقت ہوا، تو ذلہ یہ دن کے وقت کے لیے آتا ہے اور ہو گیا کے معنی بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے ذل العالم مسافرن، مسافر دن کے وقت، عالم دن کے وقت مسافر ہو گیا، دن کے وقت عالم مسافر ہوا. تو اب یہاں دیکھیں ذلہ فعل ناقص ہے، عالم اس کا اسم ہے، مسافرن خبر ہے اور یہ منصوب ہے اور عالم مرفوع ہے. باتا، باتا کا معنی ہے ہو گیا اور رات کے وقت ہوا.
بات ہے ابھی تمہارے رات گزارنا بے چینی وغیرہ میں. تو اب یہاں دیکھیں بات الحزین و فرحن، فزحین مانے غمگین، فرحن مانے خوش ہونا. تو اب رات کے وقت خوش ہو گیا، غمگین رات کے وقت خوش ہو گیا یا رات میں خوش ہو گیا. فرح الحزین اس کا اسم ہے اور فرحن اس کی خبر ہے اور منصوب ہے. نمبر اصبح، اصبح کا معنی ہو گیا اور صبح کے وقت ہوا، صبح کے وقت ہوا. تو اس کا آپ دیکھیں اصبح الماء باردن، پانی صبح کے وقت ٹھنڈا ہوا. تو اصبح یہ اسم فعل ناقص ہے اور ماء اس کا اسم ہے، باردن اس کی خبر ہے، اسم مرفوع ہے اور خبر منصوب ہے. اضحیٰ کا معنی ہوتا ہے ہوا اور چاش کے وقت ہوا. اضحى الماء حارا، اضحیٰ فعل ناقص ہے، ماء اس کا اسم ہے اور حارن اس کی خبر ہے، منصوب ہے. پانی چاش کے وقت گرم، پانی جو ہے چاش کے وقت گرم ہوا، گرم ہوا. تو اب حارن اس کی خبر ہے، منصوب ہے. امسا، امسا کا معنی ہے ہو گیا اور شام کے وقت ہوا. اب یہاں دیکھیں امسا بکر مقیمن، بکر جو ہے شام کے وقت مقیم ہو گیا، مقیم ہو گیا. تو امسا فعل ناقص، بکر اس کا اسم مرفوع اور مقیمن خبر منصوب ہے. آدھا اور تا راہا، آدھا سے راہا تک، یعنی مطلب یہ کہ آدھا سے جو ہے آدھا اور غدا اور راہا، یہ چار جو ہیں ان کا بالکل معنی ایک ہی آتا ہے. اگر آدھا کو رکھیں گے تب بھی معنی یہ ہوگا یعنی ہو گیا، اور راہا کو رکھیں گے تب بھی معنی ہوگا ہو گیا، اور آدھا کو رکھیں گے غدا کو رکھیں گے تب بھی سب کا معنی یہی ہوگا. تو آپ جو ہے مثال چاہے یہی رکھ لیں اور آدھا ہٹا کر کے آدھا غدا راحت رکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھیں آدھا زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا، زید مالدار ہو گیا. تو اب یہاں پر اور بھی اگر مثال رکھیں تو آپ یہاں رکھ سکتے ہیں آدھا ہی، اس کو آدھا کو لیا ہے اس کی جگہ پھر سے. تو اب یہاں رکھ سکتے ہیں آدھا زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا. تو یہ سیم کا معنی اس کا یہی ہے. اب ما زالہ تا ما فتیہ، یعنی ما زالہ سے ما فتیہ تک، تو یہ کتنے ہیں؟ ایک ہے ما زالہ، دوسرا منفکہ، تیسرا ما بریہا، چوتھا ما فتیہ. یہ چار ایسے ہیں جن کا معنی کیا ہے؟ ما استمرار کے لیے، یعنی استمرار و دراز کرتے ہیں، لگاتار کا معنی پیدا کریں گے ان کے ساتھ. جیسے ما زال المریض باکیا، مریض برابر روتا رہا، لگاتار روتا رہا. تو ما زالہ یہ فعل ناقص ہے اور مریض اس کا اسم ہے اور باکیا اس کی خبر ہے. تو وہ اور یہ بھی بیان کیا تھا آپ کو کہ پچھلے اس میں کہ وہ افعال ناقصہ جن کے شروع میں ما ہوتا ہے ان سے پہلے ان کی خبر کو نہیں لا سکتے. تو ان کے نمبر ما دامہ، ما دامہ کا معنی ہوتا ہے جب تک، جب تک. اتی ابا کا ما دامہ حیًّ، اپنے والد کی اطاعت کر جب تک تو زندہ، جب تک زندہ رہے. تو یہاں دیکھیں کہ ما دامہ کا معنی جب تک کا یہاں پر ادا کریں گے. لیسا، لیسا کا معنی نہیں ہے. لیس المتکبر ناجحاً، متکبر اس کا اسم، ناجحاً اس کی خبر ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے اور اسم مرفوع ہوتا ہے. متکبر تکبر والا کامیاب نہیں ہے. یہ اتنا ہمارا پورا بیان ہو گیا افعال ناقصہ کا بیان. اب یہاں پر تنبیہ بیان کر رہے ہیں، لیسا کی خبر پر با آ جائے تو خبر لفظاً مجرور ہو جائے گی. جیسے لیسا زید بعالم، زید عالم نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیں لیسا کا یہ اسم ہے زید اور با حرف جر عالم، تو یہاں آ گیا اس پر. تو ایسی صورت میں لفظاً یہ مجرور ہوگی اور اس اعتبار سے یہ خبر بنے گی اس کی. تو زید عالم نہیں ہے. یہ ہمارے جو ہے سبق افعال ناقصہ کا بیان مکمل ہوا. اب آئیے ہم اس کے تحت دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دوسری تمرین کے اندر ہمیں جو ہے 3 جملے ہیں ان کو درست کرنا ہے. تو دیکھیے ہم یہاں پر درست کریں گے. سب سے پہلی غلطی کی نشاندہی فرمائیں. نمبر 1، فعل ناقص اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. فعل ناقص اپنے اسم کو نصب اور خبر کو، اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. تو درست جملہ بنے گا فعل ناقص مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. فعل ناقص اسم نہ ہٹا دیں، مبتدا کو نصب، اپنے اسم یعنی مبتدا کو نصب، مبتدا کو رفع. فعل ناقص مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. تو اس طرح ہم کریں، فعل ناقص مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. دوسرا جملہ ہوگا افعال ناقصہ کی خبر افعال ناقصہ سے پہلے بھی آ سکتی ہے. اب یہاں ہمیں لکھنا ہوگا جن فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو، جن فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو تو خبر فعل ناقص سے پہلے آ سکتی ہے.
تو اتنا شروع میں اضافہ کر دیں جن فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو، جن فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو تو خبر فعل ناقص کی خبر فعل سے پہلے آ سکتی ہے۔ نمبر 3 ہے افعال ناقصہ کی خبر پر با آ سکتی ہے۔ افعال ناقصہ نہیں بلکہ یہاں پہ لیسا کی خبر پر، فعل ناقص لیسا کی خبر پر با آ سکتی ہے، سب کے اوپر نہیں ہے بلکہ لیسا، فعل ناقص لیسا کی خبر پر با آ سکتی ہے۔ یہ ہماری تمرین نمبر 2 درست ہو گئی۔ تمرین نمبر 3 جو ہے غلطی کی پہلی جو ہے در نمبر الف ہے اور پھر با ہے۔ نمبر الف میں کیا کرنا ہے، درجہ ذیل جملوں میں مناسب فعل ناقص لگا کر اسے عمل دیجیے۔ ہمیں یہاں پر جملے دیے ہیں مبتدا خبر کے، عام طور پر ہمیں اسے عمل دے کر کے درست کرنا ہے اور عمل صحیح کر کے دینا ہے۔ اس کا عمل ہمیں یاد رکھنا ہے کہ فعل ناقص کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ آپ اعراب کی بیان پڑھے ہوئے آپ نے تو وہاں اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کون حالت میں کس میں ہے۔ اب یہاں پر البقرۃ صفراء ہے، بقرۃ مانے گائے، صفراء مانے پیلی، گائے پیلی ہے۔ اب یہاں پر ہم اس سے پہلے ہم ایسا ناقص فعل ناقص رکھیں گے تو اب ہوگا کانت البقرۃ صفراء، صفراء، یہ صفراء اس لیے ہوگا کہ یہ خبر بنے گی اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو اب خبر افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، گائے پیلی تھی، گائے پیلی تھی۔ نمبر 2 جملہ ہے الطفلان نائمان فی المہدی، 2 لڑکے گہوارے میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جملہ درست ہے مبتدا خبر کے اعتبار سے، لیکن ہم اس پر افعال ناقصہ داخل کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہم کریں گے کان الطفلان نائمین فی المہدی، دونوں بچے پالنے میں گہوارے میں سوئے ہوئے تھے یا سو گئے۔ کانا کو معنی سارا کے معنی میں کان الطفلان نائمین فی المہدی، دونوں بچے گہوارے میں سوئے گئے۔ تو یہاں کیا درست کرنا ہے، کانا کو شروع میں داخل کریں گے اور کانت تثنیہ، کانت طفلان نائمین، نائمانی کی جگہ نائمین کریں گے کیونکہ طفلان تو درست ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں اسم ہوتا ہے اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور نائمین یہ خبر بنے گا اور خبر جو ہے یہاں پر درست نہیں ہے بلکہ خبر بنے گا نائمین، نائمین یہ خبر تثنیہ ہے اور تثنیہ کا اعراب حالت نسبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا نائمین ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے اخو کا صدیقی۔ اب یہاں پر اخو کا یہ مبتدا ہے اور صدیقی خبر ہے، میرا تیرا دوست میرا بھائی ہے، تیرا بھائی، اخو کا تیرا بھائی میرا دوست ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے ہم فعل ناقص داخل کریں، اس کو ہم 2 جملے اس درست بنا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بنا سکتے ہیں کہ کانا اخو کا صدیقی، کانا اخو کا صدیقی، تو یہ پورا جملہ سیم کیوں رہے گا اس طور پر کہ کانا یہاں داخل کر کے ہم نے کہا اخو کا، اخو کا اسی حالت میں رہے گا کیونکہ اخو کا یہ اسماء ستہ میں سے، اور اسماء ستہ کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں پر دیکھیں اخو کا یہاں پر یہ مرفوع ہے کیونکہ اس کا اسم ہے، لہذا یہ مرفوع ہونے کی وجہ سے صحیح ہے۔ اور صدیقی کیوں اس طرح رہے گا، کیونکہ صدیق کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف، اور یا متکلم کی طرف اضافت ہو کسی کی تو وہاں پر اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری رہتا ہے، جیسے غلامی کا۔ تو یہاں پر جو ہے خبر کا اعراب تقدیری ہے، لہذا یہ بھی اسی طرح درست رہے گا۔ ایک جملہ یہ بنا دیا، دوسرا یہ بنا سکتے ہیں کہ سارا اخو کا صدیقی، تیرا بھائی میرا دوست ہو گیا، تو یہاں سارا بھی لگ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے عدوی صدیقی، میرا دشمن میرا دوست ہے۔ اب یہاں پر جملہ یہ مبتدا خبر ہم اس کو کانا وغیرہ داخل کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یہاں پر سارا عدوی صدیقی، میرا دشمن میرا دوست ہو گیا، تو دونوں مبتدا خبر یہ جو ہے فعل ناقص سارا ہم نے داخل کیا تو عدوی بھی ایسا ہی رہے گا اور صدیقی بھی ایسا رہے گا، کیونکہ دونوں میں اسم کی اضافت جو ہے اضافت کی گئی یا متکلم کی طرف اور یا متکلم کی طرف اضافت کی جائے تو ایسی صورت میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، لہذا مبتدا اسم اور خبر دونوں کا اعراب تقدیری ہے، صدیقی اور عدوی کا۔ اور اگر یہاں اسے کریں لیسا عدوی صدیقی، لیسا بھی لا سکتے ہیں اس سے پہلے، تو اب ہو جائے گا میرا دشمن میرا دوست نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے المعلمات جالسات، معلمات یعنی معلمہ عورتیں جالسات بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مبتدا خبر کے اعتبار سے درست ہے، لیکن جب فعل ناقص استعمال کریں گے تو یہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ہم اس کو کریں گے درست، کانت المعلمات جالسات،
کانت المعلمات جالسات، اب یہ کانت فعل ناقص مؤنث آئے گا کیونکہ معلمات اس کا اسم ہے اور مؤنث ہے، تو لہذا یہ معلمات حالت رفعی میں ہوگا، جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفعی میں جو ہوتا ہے ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا المعلمات صحیح ہے۔ جالسات یہ جو ہے یہ جالساتن ہوگا کیونکہ یہ افعال ناقصہ کی خبر ہے، اور افعال ناقصہ کی خبر جو ہے حالت نسبی میں ہوتی ہے، اور جالسات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا جالساتن ہو جائے گا۔ اب درست ہوگا کانت المعلمات جالساتن۔ نمبر 6 جملہ ہے المسلمون قائمون، مسلمان کھڑے ہیں۔ یہ مبتدا خبر کے اعتبار سے درست ہے، لیکن اب اس سے پہلے ہم کریں کانا شامل کریں تو اب ہوگا کان المسلمون قائمین، کان المسلمون قائمین، مسلمان کھڑے ہیں۔ اب مسلمان کھڑے ہیں، ہم نے جو اوپر ایک جملہ بیان کیا تھا نمبر 2 الطفلان، تو وہاں پر فعل واحد ہی استعمال رہنے آپ رکھنا، وہاں پر کانت طفلان، کانا تسنیہ، وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ تسنیہ ہم نے شاید بیان کیا ہے، تو وہاں آپ کرنا کانت طفلان نائمین، تو وہاں پر جو ہے اس میں ظاہر ہے تو یہاں پر کانا فعل ناقص واحد آئے گا، کانت طفلان نائمین۔ نمبر 2 جملہ تھا مناسب الگ رکھنا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے المسلمون قائمون، المسلمون قائمون، کان المسلمون قائمین، کانا فعل ناقص اور المسلمون اس کا اسم، اور اسم جو ہوگا یہ مرفوع ہوگا حالت رفعی میں، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، اور قائمون یہ قائمین ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصب جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور چونکہ قائمین یہ خبر بنے گا فعل ناقص کی، لہذا قائمین ہو جائے گا، کان المسلمون قائمین، مسلمان کھڑے تھے۔ نمبر 7 ہے اللبن حار، دودھ گرم ہے۔ اب یہاں پر کان اللبن حارن ایک یہ جملہ ہو جائے گا دودھ گرم تھا، اور اگر دوسرا کریں اضحى اللبن حارن، دودھ جو ہے گرم ہو گیا، دودھ گرم ہو گیا، اضحى اللبن حارن، دودھ چاش کے وقت گرم ہو گیا، تو اضحى یہ فعل ناقص ہو جائے گا، اللبن اس کا اسم، اور حارن یہ حالت نسبی میں خبر ہوگی، اور خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوا کرتی ہے۔ نمبر 8 ہے الاشجار مثمرۃ، پھل درخت پھلدار ہیں۔ اب یہ الاشجار جو ہے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر ہے تو اس سے پہلے ہم کانت کا استعمال کریں گے کیونکہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا ہم اس سے پہلے کانت کا استعمال کریں گے، کانت الاشجار مثمرۃ، سارا کے معنی لے لیں، کانت الاشجار مثمرۃ، درخت جو ہے پھلدار ہو گئے، اشجار اس کا اسم بنے گا، اور مثمرۃ یہ خبر بنے گی، اور خبر منصوب ہوتی ہے کانا کی، لہذا مثمرۃ ہوگا۔ نمبر 9 ہے وجہ مسود، اس کا چہرہ سیاہ ہے۔ اب یہاں پر 2 استعمال کر سکتے ہیں، ایک استعمال یہ کریں کہ ہم سارا اصبح وجہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اصبح وجہ مسودن، اصبح فعل ناقص، وجہ اس کا اسم، اور مسودن اس کی خبر ہوگی، اور خبر جو ہوتی ہے فعل ناقص کی مفرد منصوب ہوا کرتی ہے، لہذا مسودن ہو جائے گا۔ اور ایک اس کا یہ بنے کانا وجہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ تھا، تو موقع محل کے اعتبار سے ترجمہ جیسا آپ کو مناسب لگے اس حساب سے ہم فعل ناقص رکھ لینا۔ نمبر 10 ہے ھذا زاہد، ھذا زاہد، اب یہاں ھذا زاہد، اب یہاں پر آپ یہ ایک اس طور پر کہیں ھذا کے سے پہلے ھذا اس میں اشارہ مبنی ہے، لہذا یہ محلن کیا ہوگا، مرفوع ہوگا۔ اب یہاں پر لیس ھذا زاہدن، یہ جو ہے زاہد پرہیزگار نہیں ہے، یہ جو ہے پرہیزگار نہیں ہے، تو لیسا فعل ناقص، ھذا محلن مبنی، محلن جو ہوگا مرفوع مبنی ہے، اور زاہدن اس کی خبر ہوگی جو منصوب ہوگی، اور کانا وغیرہ بھی داخل کریں گے تو آگا کانا ھذا زاہدن، یہ زاہد ہے۔ نمبر 11 ہے النساء صالحات، عورتیں جو ہیں نیک ہیں، تو اب یہاں پر اس سے پہلے ہمیں فعل ناقص استعمال کرنا ہے، کانت النساء صالحات، عورتیں جو ہیں نیک ہو گئیں۔
اب صالحاتن یہ صالحاتن ہو جائے گا، اور نساء سے پہلے کانت استعمال کریں گے کیونکہ مؤنث ہے، لہذا فعل ناقص بھی مؤنث استعمال کریں گے، اور چونکہ یہ اس میں ظاہر مفرد ہو تو واحد کا استعمال کرتے ہیں، لہذا کانت النساء صالحات، نساء اس کا اسم ہوگا اور صالحات اس کی خبر ہوگی، لیکن حالت صالحات ہوگا کیونکہ صالحات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب جری میں کسر کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا صالحات ہو جائے گا۔ نمبر 12 ہے داود اعبد البشر۔ داود اعبد البشر، داود انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، داود انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس سے پہلے کانا کا استعمال کر دیں اور کہیں کانا داود آبدش بشری، آبدل بشری، تو آبدو کی جگہ بدل ہو جائے گا، آبدل بشری، اور کانا کا یہ اسم داود بن جائے گا، آبد البشر یہ پورا اس کی خبر بنے گا، اور خبر جو حالت نصبی ہوتی ہے اس لیے دال پہ زبر آ جائے گا، آبد البشری۔ نمبر 13 ہے زید ابو کا۔ زید ابو کا، زید تیرا باپ ہے، تو اب یہاں پر ہم اس سے پہلے فعل ناقص استعمال کریں، کانا زید ابو کا، تیرا زید تیرا باپ ہے، کانا فعل ناقص، زید اس کا اسم، اور ابو کا نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر ہوگا کانا زید ابا کا۔ ابا کا اس لیے ہوگا کیونکہ یہ ابن جو ہے اسماء ستہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ کا اعراب حالت نسبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور ابا کا یہاں حالت نسبی میں ہوگا کیونکہ یہاں پر کانا کی خبر ہے اور خبر بھی حالت نسبی میں ہوتی ہے، لہذا ابو کا نہیں، کانا زید ابا کا۔ یہ ہمارا جو ہے الف جز صحیح ہو گیا درست۔ پھر بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے دوسرے جملے میں کانا تثنیہ کا صیغہ استعمال کر دیا تھا، وہاں پر کانا فعل واحد استعمال کریں، کانت طفلان نائمین۔ اب یہاں پر دوسرا دیکھیں، اور اگر وہاں پر یہ الطفلان کانت طفلان نائمین، نائمین، کانت طفلان تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں، وہاں پر کانت طفلان اسی کو رہنے دیں، ہمارا جو درست جملہ استعمال تھا کانت طفلان نائمین، تو تثنیہ کا اعراب ہو جائے گا اس کا کانت طفلان نائمین۔ اب درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ یہ جملے ہیں، ان کے اندر ہم نے غلطی کی درستی کرنی ہے، اور فعل وہاں پر واحد کا ہی استعمال کریں لیں آپ، کانت طفلان نائمین، کانت طفلان نائمین۔ اب درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائے، الف ہے، یہاں پر ہمیں غلطی کی درستی کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے کان الولد ذکیٌ، یہاں ذکیٌ درست نہیں ہے بلکہ ذکیًا ہوگا کیونکہ یہاں پر فعل ناقص کی خبر ہے، اور فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، لہذا ذکیًا ہوگا، لڑکا ذہین ہے۔ دوسرا جملہ ہے یکون الکسلان محروم، یکون الکسلان محروم، سست جو ہے محروم ہوتا ہے، نامراد رہتا ہے، تو یہاں پر جو ہوگا محرومن ہوگا کیونکہ یہ محرومن یہ اس کی خبر بنے گا، اور خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، لہذا محرومن ہو جائے گا۔ تیسرا جملہ ہے سار القاضیہ فرحن، قاضی جو ہے خوش ہو گیا، تو یہاں قاضیہ نہیں آئے گا بلکہ قاضی آئے گا کیونکہ یہ اس میں کیا ہے، یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ہوا کرتا ہے، لہذا اور چونکہ القاضی اس کا اسم منع اور اسم فعل ناقص کا مرفوع ہوتا ہے، لہذا القاضی ہو جائے گا سار القاضی فرحن۔ نمبر، اور فرحن یہ خبر ہو جائے گا، خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے کانت البنات عالمات، کانت البنات عالمات، اب عالماتن یہ درست نہیں، عالماتن، بلکہ یہاں پر عالماتن ہوگا، لڑکیاں عالمہ ہیں یا لڑکیاں عالمہ تھیں،
اب یہاں پر عالماتن نہیں ہوگا بلکہ یہاں عالماتن ہوگا، کیونکہ عالمات جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب جری میں کسرے سے ہوتا ہے، لہذا یہاں پر عالماتن ہوگا۔ نمبر 5 ہے سوف یصیر طلبۃ عالمون، یہاں یہ ہے طلبہ عالم ہو جائیں گے، تو سوفا یہاں درست نہیں ہے سوفا، بلکہ سوفا یہاں ہٹائیں گے اور جملہ کریں گے درست ہم یسیر الطلبۃ عالمین، یسیر الطلبۃ عالمین، اور طلبۃ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یسیر کا یہ فاعل بنے گا، اسم بنے گا، اور اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، لہذا طلبۃ ہوگا، اور عالمون کی جگہ عالمین ہوگا، کیونکہ عالمون تو یہ حالت رفع میں ہے، جبکہ اس کی خبر حالت رفع میں نہیں ہوتی، منصوب ہوتی ہے، لہذا عالمین ہوگا، جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر کا سالم کا اعراب حالت نصب جری میں یا معقل مکسور ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے فقیرن کانا زیدن، فقیرن کانا زیدن، تو اب یہاں پر ہو جائے گا فقیرن کانا زیدن، فقیرن کانا زیدن، تو یہاں پر فقیرن یہ اس کی خبر ہو جائے گی، اور کانا فعل ناقص اور زیدن اس کا اسم، کہ خبر جب جس خبر کے شروع میں ان کے فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو تو خبر ان سے پہلے بھی آ جاتی ہے، اور یعنی مقدم بھی ہو جاتی ہے، جن افعال کے شروع میں ما نہیں ہوتا تو مقدم ہو جاتی ہے، لہذا فقیرن میں خبر مقدم ہے، زید فقیر تھا، زید فقیر ہے۔ نمبر 7 ہے حریصن ما زال الفقیر، یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کی طرح ہمیں درست کرنا ہوگا ما زال حریصن الفقیر، ما زال حریصن الفقیر، یعنی فقیر جو ہے حریص لالچی برابر فقیر رہا، ما زال حریصن فقیر، فقیر برابر لالچی رہا، حریص رہا، تو ما زال حریصن الفقیر، تو یہ حریصن جو ہے یہ جو ہے جن افعال کے شروع میں ما ہوتا ہے ان سے پہلے ان کی خبر نہیں آ سکتی، لہذا ما زالہ کے بعد اس کو رکھ سکتے ہیں، تو اب بنائیں گے ما زالہ حریصن الفقیر، الفقیر اس کا اسم ہو جائے گا اور مرفوع ہوگا، اور حریصن منصوب ہو کر خبر ہوگی۔ نمبر 8 ہے کانا بکرن بغنی، بکر مالدار نہیں ہے، تو یہاں پر کانا کو اگر ہٹا دیں تو پورا جملہ لیسا لگا دیں تو درست ہو جائے گا، لیسا بکرن بغنی، لیسا کی خبر پر با آ جاتا ہے، لیسا بکرن بغنی، بکر مالدار نہیں ہے، تو اب بغنی اس کی خبر بن جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں پھر جملہ ہے من فکل والدین متعلمان، من فکل والدین متعلمان، اس کا معنی بھی جو ہوتا ہے استمرار ہوتا ہے، دونوں طالب علم دو لڑکے برابر طالب علم رہیں۔ اب یہاں پر من فکا کا والدان یہ اسم ہے، والدین اور یہ اسم جو ہے تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ یہاں والدین حالت یا مقل فتح کے ساتھ ہے، لہذا درست نہیں ہے، بلکہ یہاں بنائیں گے من فکل والدان، تثنیہ کا اعراب حالت رفع، چونکہ اس مرفوع ہوتا ہے، اور متعلمان درست نہیں ہے کہ متعلمان یہ خبر بنے گا، اور خبر جو حالت نسبی میں یا ماقل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا بنے گا متعلمین، اب بنے گا من فکل والدان متعلمین۔ 10واں جملہ ہے کان المؤمنین مفلحون، مومن کامیاب ہیں، اب مومن یہ کامیاب ہو گئے سارا کے معنی میں، اب یہاں پر مومنین درست نہیں ہے، کیونکہ مومنین یہ مومن اس کا اسم ہے کانا فعل ناقص کا، اور فعل ناقص کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور مومن یہ کیا جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو عقل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اب ہوگا کان المؤمنون، اور مفلحون صحیح نہیں ہے مفلحین ہوگا، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم، اور یہ خبر بننا ہے، اور خبر جو ہے فعل ناقص کی حالت نسبی میں ہوتی ہے نہ منصوب ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے جمع مذکر سالم اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نسبی میں یا ماقل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا بنے گا کان المؤمنون مفلحین، مومن کامیاب ہو گئے۔ تو ہمارا یہ سبق اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا، افعال ناقصہ کا بیان 27واں سبق تھا یہ آج ہمارا، اور آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا؟ آپ ہم کو پھر بیان کر دیں کہ یہاں پر وہاں ہم نے جو بیان کیا کہ کانل، وہاں آپ پھر بھی کہیں کہ کیا کریں کہ وہاں پر کانا ہی رکھیں، کانل ولدان، تثنیہ اگر رکھیں گے کانل ولدان نائمین،
تو کان الولدین تسنیہ رکھیں کیونکہ یہاں پر جو ہے اس کے حساب سے اس کو لائیں گے. اور کان الولدین کانت طفلان نائی مین، یہ جملہ ہم نے کرا تھا درست وہاں پر. تو یہاں پر تسنیہ کا ہی اس کو بیان کریں جس طرح ہم نے بیان کیا، اور بہت ساری صورتیں. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی اگر اشکال لگتا ہے اس میں تو ضرور کمنٹ کریں، ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ کو ہماری یہ اسماء کا سلسلہ کیسا لگا ضرور اس کے بارے میں اپنی رہنمائی آگاہ فرمائیں، مشورے سے نوازیں، اور اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل درس نظامی کو، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم.